سامعین گرامی قدر، اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں اس زمانے کا سب سے اہم ترین موضوع حضرت حجت خدا ہے، اور مذہب شیعہ خیر البریہ میں امام کا جاننا کافی نہیں، امام کا پہچاننا واجب ہے۔ من ماتا، یہ آواز دا مزہ نہیں آ رہا مجھے، تو تھوڑی دیر جیڑی گونج ہے ختم یہ دربار والی گونج جی بنی ہوئی ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ امام زمانہ آپ کو سلام ہے۔ باب مظفر شاہ جی، اصلی دعوت یہ ہے سرکار علی کہ لفظوں پر توجہ کی جائے، جہالت کی موت نہیں مرا، جاہلیت کی موت مرا۔ ماتا میتتن جاہلیہ، جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ اگر اس میں ایک ہی لفظ میں فرق بتا کے منزل کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہوں، ایک ہوتی ہے جہالت، ایک ہوتی ہے جاہلیت۔ اس زمانے میں اگر کسی کو مسئلہ نہیں آتا تو وہ جاہل ہے۔ اس زمانے میں اگر کسی کو وضو نہیں آتا وہ جاہل ہے، نماز نہیں آتی وہ جاہل ہے، کوئی مسئلہ نہیں آتا وہ جاہل ہے۔ لیکن حضور سے پہلے جتنا دور تھا اسے دور جہالت نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں دور جاہلیت، یعنی جس نے امام کو نہیں پہچانا اس کے لیے نہ نماز آئی، نہ روزہ آیا، نہ حج آئی، نہ محمد آیا، نہ کلمہ آیا، نہ رسالت آئی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ وہ قبلہ زہری صاحب علی زید صاحب امام حسین آپ کو میشہ میں تمبار کا زور عطا فرمائے، یعنی جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو اس کے لیے نہ حضور آئے، نہ قرآن آیا، نہ لا الہ الا اللہ آیا، نہ محمد رسول اللہ آیا، نہ علی ولی اللہ آیا۔ وہ ہے دور جاہلیت پر۔ لیکن امام کا کتنا ایک تعارف واجب ہے۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ملنے کے بعد ہم ایک فکرہ کہتے ہیں، السلام علیکم جی آپ کون؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں صاحب۔ اچھا 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 اچھا، غائبانہ تعارف تو تھا، ملاقات آج ہوئی۔ یہ فکرہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ جی غائبانہ تعارف تو پہلے سے تھا لیکن ملاقات آج ہوئی ہے۔ اپنے امام کے متعلق کم از کم اتنی معلومات واجب سمجھ کے رکھو کہ جب نرجس کا لال ہیبت کی مسند پہ بیٹھ کے غیبت کے نقاب کو چہرے سے الٹے، زبان سے بولنا، بات سمجھنا، سارے ہلاک کے نہیں بلکہ بسم اللہ مسلم حیدری، جب ہیبت کی مسند پر بیٹھا ہوا اپنے چہرے اطہر سے غیبت کی نقاب کو پلٹے تو کم از کم اپنے امام سے اتنا کہہ سکیں کہ مولا غائبانہ تعارف تو تھا لیکن زیارت آج نصیب ہو رہی۔ میں دعوت تو نہیں کرتا لیکن اس منبر پر بھروسہ کر کے سادات عظام کی موجودگی میں حضرت ابو الفضل عباس کے علم کی چھاؤں میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے 12ویں امام کا ایک تعارف پیش کرتا ہوں اور دعویٰ اتنا ضرور کرتا ہوں کہ جس نے توجہ سے
میرے 1 منٹ کے اس فکرے پر توجہ کر لی، وہ 12ویں امام کے قدم چوم کے یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا کہ مولا غائبانہ تعارف تھا، آپ کے کتے نے منبر سے آپ کا غائبانہ تعارف کروایا تھا، ہم نے آپ کو پہچان لیا تھا غائبانہ تعارف میں، اور یہ تعارف اپنی زبان سے نہیں کروا رہا ہوں بلکہ شیخ توسی جیسے عالم جلیل کی نظر میں، جس نے درود توسی کے اندر میرے 12ویں امام کا تعارف کرایا، کہا الذی صاحب الدعوت النبویہ والعصمت الفاطمیہ والصولت الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والمعاصر الباقریہ والعبادت السجادیہ والعصمت الجعفریہ والآثار القاسمیہ والحجج الرضویہ والنقاوت النقویہ والجود التقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ کائنات قربان کرو اس امام پر جس کی دعوت کیسی ہے جیسی محمد کی، عصمت کیسی ہے جیسی زہرا کی، طاقت کیسی ہے جیسی علی کی، علم کیسا ہے جیسے حسن کا، شجاعت کیسی ہے جیسے حسین کی، عبادت کیسی ہے جیسے زین العابدین کی، علم کیسا ہے جیسے باقر کا، سچا کیسا ہے جیسے جعفر صادق، کاظم الغیث کیسا ہے جیسے موسیٰ کاظم، حجت کیسا ہے جیسے علی رضا، تقویٰ کیسا ہے جیسے محمد تقی کا، سخاوت کیسی ہے جیسے علی جو نقی کی، ہیبت کیسی ہے، ہیبت کیسی ہے، ہیبت کیسی ہے جیسے عسکری کی، غیبت کیسی ہے جیسے اللہ نے آپ کو سلامت ہو۔ ہیبت کیسی ہے جیسی عسکری کی، اور غیبت کیسی ہے جیسی اللہ کی۔ شہید محسن نقوی کے 4 مشرے پڑھنا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی، فرماتے ہوں بہو شکل مصطفیٰ کی طرح، جسے سمجھ آئے میرے ساتھ زبان سے بولنا، ہوں بہو قبلہ جی، ہوں بہو شکل مصطفیٰ کی طرح۔ مرشد جی پوری توجہ چاہتا ہوں، 4 مشروں میں توجہ چاہتا ہوں۔ کون ہے میرا زمانے کا امام؟ ہوں بہو شکل، مرشد جی ہوں بہو شکل مصطفیٰ کی طرح، اور لہجہ ہے مرتضیٰ کی طرح۔ جسے سمجھ آئے سر وہ بولے، جس کی ابھی نیند پوری نہیں ہوئی اسے خطاب نہیں ہے۔ ہوں بہو شکل مصطفیٰ کی طرح، اور لہجہ ہے مرتضیٰ کی طرح۔ ہوں بہو شکل مصطفیٰ کی طرح، اور لہجہ ہے مرتضیٰ کی طرح۔ مولا علی کی قسم دل کرتا ہے سارے ذاکروں کا ٹائم میں خود پڑھ جاؤں اور یہی کہتا رہوں، ہوں بہو شکل مصطفیٰ کی طرح، اور چہرہ ہے مرتضیٰ کی طرح۔ ہو نہ جائے مشاعریوں کو خبر، تم تو غائب بھی ہو خدا کے گھر۔ ہوں بہو شکل مصطفیٰ کی طرح، اور لہجہ ہے مرتضیٰ کی طرح۔ ہو نہ جائے مشاعریوں کو خبر، تم تو غائب بھی ہو خدا کی طرح۔ دارین قربان تیری عزت اور عصمت پر، اس سے 1 کروڑ گنا زیادہ مولوی علی ولی اللہ کو بھونکے، ہمیں فکر اس لیے نہیں کہ علی ولی اللہ لاوارث نہیں، پردے میں وارث تشریف فرما ہے۔ 4تھے آسمان پہ پہنچے رسول کریم، نبیوں نے کہا نماز پڑھائیے،
حضور نے فرمایا اینا اینا عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، آذان دو۔ کمال ہے، کتنی عجیب بات ہے، آذان دو۔ یہ بات بالکل ایسی ہے قبلہ جیسے قاضی وسیم صاحب تشریف فرما ہوں اور آپ مجھے کہیں قصیدہ پڑھو، سید زیادہ تشریف فرماؤ، لہن داؤدی غازی بادشاہ نے عطا فرمائے ہوئے، اور میں جناب والا قصیدہ شروع کروں۔ ایک سیدی بچی تعلق تھے، باقی تو سارے نکل جا سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب داؤد کھڑا تھا جس کے سوزی پہاڑ ہیں، عیسیٰ سے اذان کیوں دلوائی؟ ابھی میں اسی فکرے پہ اختتام کروں۔ سوال ذہن میں رہے کہ داؤد کے ہوتے ہوئے، باغلام بادشاہ جی، داؤد کے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے پیغمبر نے اذان دلوائی۔ کتاب کا نام ہے کنز الاموال، لکھنے والا ہے ملا علی متقی ہندی قاری۔ وہ کہتا ہے کہ گلدستہ اذان پر حضرت عیسیٰ آئے اور انہوں نے 4 مرتبہ فرمایا اللہ اکبر، 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بابا اقبال شاہ جی، میں علموں کے سامنے پھر حوالہ پیش کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے کنز الاموال، ملا علی متقی ہندی قاری۔ حوالے کی تصدیق چاہیے کہ بلا علامہ علی زیدی صاحب میرے بعد خطاب فرمائیں گے کہ بلا کعبہ سے تصدیق کر لینا۔ فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 مرتبہ کہنے کے بعد سنی کتاب لکھنے والا کہتا ہے حضرت عیسیٰ گلدستہ اذان پہ چپ ہو گیا اور پیچھے مڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہیں؟ وہ بندہ بولا جس کے عقیدے میں شامل۔ بسم اللہ، سلامت ہو، سلامت ہو، امام زمانہ آپ کو سلامت ہو۔ آپ زمین پر سلامت ہو، آپ زمین پر اپنا وزیر، اختر صاحب، آپ زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا اسی کو جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے اور مجھے نبوت عطا ہوئی۔ اب جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یا اس ویڈیو کے ذریعے جہاں جہاں تک ناصر عباس کی آواز جائے گی، میں اپنے پرایوں کو آواز دے کے کہتا ہوں حضرت عیسیٰ نے آسمان پر چوتھے پر آسان میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ اب مجھے پتا چلا آسان داؤد سے کیوں نہیں دلوائی، ابراہیم سے کیوں نہیں دلوائی، کیونکہ جب 12واں ذوالفقار ویڈیو کے ذریعے جہاں جہاں تک ناصر عباس کی آواز جائے گی، میں اپنے پرایوں کو آواز دے کے کہتا ہوں حضرت عیسیٰ نے آسمان پر چوتھے پر آسان میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ اب مجھے پتا چلا آزان داؤد سے کیوں نہیں دلوائی، ابراہیم سے کیوں نہیں دلوائی، کیونکہ جب 12واں ذوالفقار لے کر آئے گا تو ساتھ میں داؤد نہیں آئے گا، ابراہیم نہیں آئے گا، آسمان سے اترے گا عیسیٰ، اور پھر 12واں امام کہے گا عیسیٰ آزان دے جو میرے نانے کے سامنے دی تھی، عیسیٰ کعبے میں کہے گا اشہد ان علی ولی اللہ۔ پھر عیسیٰ سے بھی پوچھنا کہ تو کس مجتہد کی تقلید کرتا؟
اللہ کو نافذ کرنے کے لیے، ولایت علی کے عملی نفاذ کے لیے، غدیر والے حکم کی تعمیل کروانے کے لیے۔ اسی لیے کئی بندے کہتے ہیں اگر 12واں امام ہے تو دکھاؤ۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل آل اللہ مقام ہوا نبر اللہ مرکزہ، ایک مولوی نے کہا اسماعیل مبین کا کیا مطلب ہے؟ مبین قبلہ نے فرمایا ظاہر، اس کا جو ظاہر ہے وہ نظر آتا ہے اسماعیل جان کا بے شک۔ اس کا تمہارا امام اگر مبین ہے تو دکھاؤ۔ تم جو کہتے ہو امام مبین، مبین ہوتا ہے بین، بین کا قبلہ مطلب ہے روشن، روشن کا مطلب ہے جو نظر آئے۔ اس کا اسماعیل یا تو امام مبین کہنا چھوڑ یا دکھا۔ اسماعیل صاحب ہنس کے فرماتے تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی روز پڑھتا ہوں۔ قبلہ نے فرمایا سورہ یاسین پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی زبانی یاد ہے۔ قبلہ نے فرمایا آیت پڑھو؟ اس نے کہا پڑھ۔ قبلہ نے فرمایا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قبلہ نے کہا تو اپنا شیطان مبین دکھا، میں اپنا امام مبین، تو اپنا مبین لے آ، میں اپنا مبین لے آؤں۔ کہا جی خط جو لکھتے ہو، خط امام کو خط لکھتے ہو؟ بالکل لکھتے ہیں، اور اس کے لیے 15 شعبان ضروری نہیں۔ تجھے کب کوئی مشکل ہو، جب کوئی مشکل ہو، ڈسکے والوں کے لیے تو ویسے آسان ہے، جیڑے پاس رو کرے سو گنہرا بس، ٹھیک ہے نا؟ جب دل چاہے امام کو خط لکھ سکتے۔ موت ہے یہ مقصر کی موت، بے موت مر جاتا ہے مقصر۔ یہ اللہ کرے یہ میری آواز پہنچے، میں سپیکر تھے، میرا بیٹا مطمئن کوئی نہیں، تیرے تو مطمئن نہ تو مومن ہے۔ یہ خط جو امام کو ڈالا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ امام کا نام لے کے ہم نہیں پھینکتے، امام کے ایک نائب کو پکارتے ہیں، حسین بن روح انت سکت الامین، تو امانت دار ہے، معتمد ہے، ہمارا یہ خط امام زمانہ کو پہنچا دے۔ مجھے اپنی جتنی 15 شعبانیں یاد ہیں، میں نے کب کب کہاں کہاں پڑھی اور کہاں کہاں جا کے میں نے رکے پھینکے۔ ایک سال 15 شعبان میں نے امریکہ میں رکا پھینکا، ایک سال 15 شعبان میں نے ہانگ کانگ میں رکا پھینکا، ایک دفعہ تلا گنگ میں پھینکا، بچپن میں چناب میں پھینکتا رہا، کراچی میں پھینکتا رہا، منگلا ڈیم میں پھینکتا رہا، راوی میں پھینکتا رہا۔ آپ نے رکا لکھا، آپ ان نہروں میں چلے گئے، سیال کوٹ والوں نے لکھا وہ مرالا پہ چلے گئے، سندھ والوں نے لکھا وہ کراچی چلے گئے۔ وقت ایک خط ادھر والوں نے بھی لکھا، ادھر والوں نے بھی لکھا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میری کوشش ہے عقیدے کا یہ فکرہ تمہارے بچوں کو زبانی یاد ہو جائے۔ یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں کہتے کیا ہے؟ حسین بن رو میرا خط لے لے، حسین ابن رو میرا خط لے لے۔ میں مقصر حرام زادے سے پوچھتا ہوں، جس امام کا نائب ہر جگہ پہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، خود امام کے حاضر ناظر ہونے پہ شک کرتا اور پھر آتا ہے شادی فلڈ، بسم اللہ، یہ آتا ہے جی فلڈ۔ فلڈ میں کیا کیا چیزیں باہر نکل آتی؟ کوئی ایک جگہ دکھا جہاں کوئی عریضہ باہر نکلا ہو۔ عریضہ پھینکنے کے بعد امریکہ میں سرچ ہوئی ہے، انہوں نے پکڑ لیے شیعہ کہ آپ پانی گندا کرتے ہو، ایک ہی سٹ رہے ہو تسی بچ، وہاں جرمانہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو اپنے امام کو خط لکھ رہے ہیں، انہوں نے غوطہ خور چھوڑ دیا۔
3 گھنٹے تک کوئی چیز نہیں ملی. اور ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ 3 گھنٹے تک غوطے مارتے رہے, غوطے. اتنی دیر میں تو ادھر سے لاش مل جاتی ہے. میں دیکھے تھے بڑی بڑی داڑیاں لیں جڑے غوطے مار دیں گے. کئی گھنٹے تک ڈھونڈتے رہے اور اندر سے عریضہ نہیں نکلا. ایک مولوی کہنے لگا جی میں اس خط کو تب تسلیم کر لوں گا اگر کبھی شیعوں کو جواب آئے. مزہ تب ہے کہ کسی شیعہ کے گھر بھی کوئی تھوڑا سا آٹا گرے, اسے وہ کھولے, پیچھے امام کے خط کا جواب ہو. عباس کے عالم کی قسم, اس سے بڑی قسم میرے مذہب میں بنی کوئی نہیں. ہم اس امام کو خط لکھتے ہی نہیں جو جواب نہ بھیجتا ہو. جس کا عقیدہ ہو میرے ساتھ بولے, جس کا عقیدہ نہ ہو بے شک چپ رہے. آل محمد کی عزت کی قسم ہم نے آج تک اس امام کو خط نہیں لکھا جو جواب نہ دیتا. لیکن تیری غلط فہمی یہ ہے کہ ہر خط کا جواب خط نہیں. کبھی بھی ہر خط کا جواب خط نہیں ہوتا. مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ کوئی امام حسین کا ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا. آپ نے نیچے سے اقبال شاہ جی نے چیٹ لکھی کہ جی او قصیدہ سناؤ. جی کل لکھا جی سید اقبال حسین شاہ ناروال. اب کیا ہوگا, ذاکر چیٹ اٹھائے, پڑھے, پھر پین منگے. پین ہے, پین آ جاوے جی. لکھے جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب وعلیکم السلام, پیر مولا علی مدد, آپ کا خط ملا, پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی. میں اپنے سوزیوں سے کہتا ہوں ابھی ڈائری کھولیں گے, وہ قصیدہ پڑھیں گے اور آپ کو سنا دیں گے. سارے ارد گرد بیٹھے ہوئے مومنوں کو سلام, بس سلام. اے پڑھا دیو جی. ایمان سے بتاؤ کبھی ایسا ہوا ہے؟ قبلے ایسا نہیں. قبلہ نے لکھا خط یہ قصیدہ پڑھو, اس نے خط پڑھ کے بسم اللہ جناب, اس نے قصیدہ پڑھ دیا. یہ قصیدہ نہیں خط کا جواب ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. مومن نے لکھا مولا مہدی بیٹا دے دے, اگلے سال تک بیٹا مل جائے. امام کے خط کا جواب نہیں تو اور کیا. چھٹیوں کی تعداد زیادہ ہے. خدا بانی مجلس کی محنت قبول کرے. مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک غریبوں کو رو نہ لیا جائے. جب آئے گا تو تاج پہن کے بیٹھا ہوگا, دروازے پر ایک مستور کی چیخ آئے گی, رو کے فرمائے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹ آئی گئی. بسم اللہ مرشد جی. مہدی امام زمانہ بسم اللہ, بسم اللہ. امام حسین کا عظیم مصاحب خواہ باس حاجت شاہ جی تشریف فرمائے. مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی, آج تیری عدالت میں انصاف کے لیے آئی. بطول کی چادر کی قسم امام زمانہ سر سے تاج اتار کے پھینک دیں گے. جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے تلوار ہاتھوں میں لے کے, رو کے کہیں گے دادی آج تیرا بیٹا مجبور نہیں, تو حکم کرتی جاؤ میں تجھ پہ ظلم کرنے والوں سے بدلہ لیتا جاؤں. ایک مرتبہ روتی ہوئی زہرا سیدو ایک گٹھڑی آگے رکھے گی. گٹھڑی امام زمانہ گٹھڑی کو کھولیں گے, سامنے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں نظر آئے گی. آواز دے کے کہے گی مہدی ان لکڑیوں کو سونگ, ان میں سے میرے محسن کے خون کی خوشبو آ گئی. ان لکڑیوں کو جزاک اللہ چاہے سب امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حسین کی ماں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. کہ
لو پہلے میں یہ غلطی کرتا تھا، کوئی بندہ چپ ہوتا تھا نا، میں اسے کہتا تھا بھائی تو کیوں نہیں روتا؟ کیا بھائی اونچی آواز سے رو۔ میں نے علم کی قسم یہ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑا ہے؟ میں نے اپنے گھر میں دیکھی ہیں کئی میتیں، میں جنازوں میں کیا دیکھتا ہوں، کئی بندے کھڑے ہوتے ہیں، شادی ہر بندہ نہیں روتا، روتا صرف وہی ہے جس کا کوئی تعلق ہو، جس کا تعلق ہے مدینے والے سیدوں سے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں دارین قربان کروں، جب مہدی کو سنائے گی فاطمہ حال، رو کے کہے گی مہدی میں اکیلی دروازہ بند کرتی تھی، پورا مدینہ دروازے کو دھکے دیتا تھا۔ اللہ لعنت کرے خالد ابن ولید پر، یہ بے غیرت اپنے جوتوں کے ساتھ بطول کے دروازے کو ٹھوکرے مارتا تھا۔ پیچھے کھڑی تھی ماں، ماتم کر لینا جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ میں پہلے پڑھتا تھا 36 بدماش سے، میں پڑھتا رہتا تھا 36 بدماش سے، لیکن مولا کی قسم میں نے کتاب میں پڑھا ہے خالی 36 بدماش نہیں تھے، پورا مدینہ اکٹھے ہو کے بطول کے دروازے کو دھکا دیتا تھا۔ اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی۔ عباس کے علم کی قسم، بے غیرت کہتے ہٹ جاؤ ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ زہرا کہتی ہے حیا کر، میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ کمینہ کہتے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک بے غیرت نے لکڑیاں کٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی، بھڑکتے ہوئے شعلے دروازے پر آئے، آدھا دروازہ جل گیا۔ غلط پڑھو عباس سزا دے، جب آدھا دروازہ جل گیا ایک بے غیرت نے بچے ہوئے آدھے دروازے کو اپنی ٹانگ ماری، جلتا ہوا دروازہ حسن حسین کی ماں پہ آ کے گرا۔ ادھر زہرا گر رہی تھی، میں غلط پڑھوں امام زمانہ میری شفاعت نہ کرے، اگر سچ پڑھوں تیری اپنی مرضی، چاہے ماتم کر یا نہ کر۔ ادھر محمد کی بیٹی گر رہی تھی، یہ کتے کے بچے نے تازیانہ اٹھا کے زہرا کو تازیانہ مارا۔ زہرا تڑپنے لگی، دروازہ بطول پر آیا، فوجیں دروازے سے گزر گئی، زہرا کی چیخ نکلی، آواز آئی یا علی میرا موشن شہید ہو گیا، یا علی جزاک اللہ جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ امام زمانہ تمہارا پرسہ قبول کرے، حسین کی ماں تمہارے آنسو قبول کرے۔ فضا دوڑ کے قریب آئی، کہتی ہے زہرا بی بی ہاتھ دکھا میں تجھے اٹھاؤں۔ دونوں ہاتھ زہرا کے پہلو پہ آ گئے، کہ فضا مجھے ہاتھ نہ لگانا اور میرا موشن شہید ہو گیا۔ اتنے میں تڑپ کے زہرا پوچھتی ہے فضا میرا وارث علی کہاں ہے؟ ماتم کر کے فضا کہتی ہے علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو دربار کی طرف لے گئے۔ علی کی رسی کا نام سنا، تڑپ کے زہرا اٹھی۔ اب جس کی کوئی دعا ہو چھولی پھیلا کے آخری فکرہ سنو، آواز آئی علی کہاں ہے؟ کہ علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے گئے۔ تڑپ کے زہرا اٹھی، کہتی ہے فضا تبرکات کے صندوق لے کر آؤ۔ تبرکات کے صندوق آیا، زہرا نے صندوق کھولا، محمد کا امامہ اٹھا کے بطول نے اپنے سر پہ رکھا، محمد کی عبا پہنی، محمد کا عصا اٹھایا، محمد بن کے زہرا چلی، قبر نبی پہ آئی، امامہ اتارا، بالوں کو کھولا، رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھا، بابا میرا حق چھینا، میں نے بددعا نہیں کی، میرا دروازہ جلا، میں نے بددعا نہیں کی، میرا موشن شہید ہوا، میں نے بددعا نہیں کی۔ اب علی کے گلے میں رسی ہے، ادھر زہرا نے ہاتھ اٹھائے، مدینہ میں زلزلہ آیا، علی دوڑ کر آئے، بطول کے آگے ہاتھ جوڑے، زہرا بددعا نہ کرنا، رسول کی محنت ہے۔